اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں مختلف قسم کے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دور پہلے ان کی یہ باتیں تھیں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ ہر درود پاک نعوذ باللہ پڑھنا بدعت ہے، اور یہ پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ لوگوں نے درود ابراہیمی کے علاوہ اور سارے درود پاک پڑھنے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہی جو ہے وہ اصل سنت ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے اس دور میں، جدید دور میں ایک نیا فتنہ سامنے آ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا پڑھنا بدعت ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آج کے اس دور میں جہاں درود پاک پر حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں ہمارے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اپنے ایمان کو بچانا کتنا مشکل امر ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دل قلب سلیم ہیں، جن کے دل میں اللہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ معجزن ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کی ہے، اپنے طرف سے خاص رحم و کرم کیا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جن کے دل گناہ پہ 24 گھنٹہ مائل ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جو بے ادب ہیں، جن کے قریب سے ادب نہیں گزرا، جو زنا کے قریب جاتے ہیں، جو بے حیائی کے قریب جاتے ہیں، جو لوگوں کا مال حرام کھاتے ہیں۔ گناہ اور بدکاری کی وجہ سے ان کے قلب میں ایسے اثرات مرتب ہو گئے ہیں کہ ہر گمراہی کی بات ان کو اچھی لگتی ہے۔ جن کو غسل کرنے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی دینی معاملات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، ان چیزوں کی جو بنیادیں ہیں وہ انتہائی محکم اور مستحکم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے، اور ایسا کہنے والے ایک مذموم قسم کے عزائم رکھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو گمراہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بابرکت چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی سے بچا کے رکھا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کی برکت سے ہم دور ہو گئے تو گمراہی ہمارے بالکل نزدیک آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن جن امتوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے غفلت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے گمراہی مسلط کر دی۔ اور درود پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار ہے، اس کو صرف درود ابراہیمی پر مقید کر کے اس امت میں بہت بڑا فتنہ پھیلایا گیا، اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اظہار سے دور کیا گیا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ثابت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ثابت ہے، اور حدیث میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرے درود پاک پڑھنا بھی ثابت ہیں۔ خود صحابہ کرام سے بھی درود ابراہیمی کے علاوہ اور درود پاک پڑھنا ثابت ہیں اور صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کے لیے درود پاک تحریر فرمائے، جن کو پڑھ کے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے بڑے بڑے روحانی مقامات حاصل کیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد کوئی امت کی اصلاح نہیں ہے، ان کا مقصد کوئی امت میں اچھی بات پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف امت میں گمراہی، برائی، بدکاری پھیلانا ہے، بے حیائی پھیلانا ہے، زنا پھیلانا ہے، اور اس کے علاوہ وہ امت میں ایسی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں جس سے وہ حلال کو حرام سمجھیں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی ذاتی مقصد رکھتا ہوں، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی فلاح ہے، اور اس فلاح کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان فضول باتوں پہ، ان گمراہ باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ نہ ہماری اتنی علمی حیثیت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں یا ان پہ بات کر سکیں۔ فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، سنت موقدہ کیا ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہوتی ہے، اس کے احکامات کیسے لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں، یہ سارے ایک فنی قسم کے مسائل ہیں، اور یہ فنی قسم کے مسائل تب ہی سمجھ آ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں تب ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں جب ہم دین کا علم صحیح طریقے سے حاصل کریں، کسی مدرسے میں ہم داخلہ لیں اور مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد ان سب چیزوں کا فہم حاصل کریں۔ اور آج کے دور میں جو آج کے نوجوان ہیں، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ جا کے مدرسے میں جا کے دین کا علوم سیکھیں، تو وہ فیس بک، یوٹیوب سے مختلف قسم کی گفتگو سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا علم سیکھ لیا ہے، 10-15 صفحوں کی کتاب پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا علم سیکھ لیا ہے۔ میرے بچوں، یہ آپ دین کا علم نہیں سیکھ رہے ہو، یہ اپنے لیے مفت میں گمراہی خرید رہے ہو، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہ ہوگا کہ آپ اس طرح ایمان سے نکل جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہ ہوگی، صرف جسمانی کثرت ہوگی، جس میں نہ خشوع ہوگا نہ خضوع ہوگا۔ تو یہ سب باتیں آپ کو اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ دن بدن ہم نئے نئے فتنے دیکھ رہے ہیں، نئے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں جو نئی نئی قسم کی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں کون سے صحابہ ہیں، کون سے صحابہ نہیں ہیں، اس جو ہے موضوع کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کیا اس سے غریب کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ تراویح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس موضوع کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو دین کی ضروریات ہیں ان پہ کیوں مباحثہ نہیں کیا جاتا؟ مثال کے طور پر سورہ ماؤن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین میں کذب کرتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو یہ تو وہ نمازی ہیں جو ویل میں ہیں اور جن کی جو نماز ہے وہ صرف دکھاوا ہے، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤن، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن پاک جو ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر جس میں سلامتی ہو، یہی اسلام کا مقصد ہے۔ ایسے لوگوں جن کے دلوں میں ایمان ہو، یعنی امن ہو، یعنی باہر کے معاشرے میں اور ہمارے اندر کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، یہی اس دین کا مقصد ہے۔ لیکن آج کل یہ لوگ ہیں، یہ
ہمارے قلب میں بھی فساد پھیلا رہے ہیں اور معاشرے میں بھی فساد پھیلا رہے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا، تراویح پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ تراویح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ یار اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کیا حاصل کریں گے سوائے ریٹنگ کے؟ یوٹیوب کے 2 پیسے کمانے کے لیے آپ لوگ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہر فرقہ اپنے اپنے یوٹیوب میں ویورز بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا شروع کر دے گا، یعنی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہماری ریٹنگ بڑھے گی، محرم کا مہینہ آئے گا تو ہماری ریٹنگ بڑھے گی، ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو ہماری ریٹنگ بڑھے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی جیبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی علماء کرام ہیں جن کو فتنہ کہا گیا ہے، یہ لوگ جو ہیں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں جو ہیں قرآن و حدیث سے سامنے لا کے وہ خام خواہ کی ریٹنگ بنا رہے ہیں، اور جو میڈیا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے خام خواہ ان کو میڈیا پہ لا کے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بحث مباحثے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ریٹنگ بڑھے۔ اصل میں چیز یہ ہے، تو آپ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ عمل پہ دھیان دیں، پہلے عبادت کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ پہلے عبادت کرنے کا طریقہ سیکھیں اور پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور یہی اس معاشرے سے دین اسلام چاہتا ہے۔ آپ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہیں، آپ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، آپ چیف جسٹس نہیں ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، اور عام آدمی کے حساب سے سوچیں۔ آپ کو کوئی دنیا میں اسلامی انقلاب نہیں لانا ہے، آپ کو اپنے اندر میں انقلاب لانا ہے، اپنے گھر میں انقلاب لانا ہے، اور یہ انقلاب اس طرح لانا ہے کہ اپنے قلب میں ذکر الہی کو بسانا ہے، اپنے گھر والوں کو ذکر الہی سکھانا ہے، خود درود پاک پڑھنا ہے، گھر والوں کو درود پاک پڑھنا سکھانا ہے، خود نمازی بننا ہے، گھر والوں کو نمازی بنانا ہے، خود قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور گھر والوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دینی ہے اور ان کو بھی ترجمہ سکھانا ہے۔ ایک اچھے معاشرے میں یہی چیز ہوتی ہے۔ دکاندار کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، ایک سرکاری افسر کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ جب معاشرے کا ہر یونٹ ایمانداری سے کام کرے گا تو یہی اسلام کا منشا ہے، تو خود بخود ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، اور ایسا اسلامی نظام جس میں ہر کوئی امن و سکون سے رہ سکے گا۔ لیکن جس طرح سے یہ دن رات لگے ہوئے ہیں علماء کرام پاکستان کے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں، لوگوں کو آپس میں لڑانے میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی سزا انہیں دنیا میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن مرنے کے بعد اس سے بھی شدید تر عذاب ان پر ہوگا، اور قیامت کے دن جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو علماء ہیں ان کے منہ میں لگام ڈال کے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ کو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے، رحمان ہے، تو وہ سخت قہار بھی ہے، سخت جبار بھی ہے، اور وہ سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو آپ اللہ سے خوف کھائیں اور امت مسلمہ کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کو اس قسم کی بحثوں میں نہ الجھائیں جس میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو سکون کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک اچھی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ سب تب ہی ممکن ہے جب ہم نماز صحیح طور پر قائم کریں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، جب ہم ذکر الہی میں خود کو مشغول رکھیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت اچھی اور خوبصورت آواز میں کریں، تب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ہمارا جو یہ پیغام ہے، یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، کہ عبادت سیکھنے کے بعد عبادت میں مشغول ہونا ہی سب سے بڑا کام ہے، اور عبادت میں والدین کی خدمت بھی شامل ہے، عبادت میں پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، عبادت میں اچھی گفتگو کرنا بھی شامل ہے، اور ہر وہ چیز عبادت ہے جس سے معاشرے میں فساد ختم ہو اور اصلاح ہو، اور معاشرے میں ایک پرامن زندگی پیدا ہو، معاشرے میں ہر طرف
سکون ہی سکون ہو، اور یہی اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ سکون کی ابتدا قلب سے ہوگی، آپ کے قلب سے ہوگی، میرے قلب سے ہوگی، اور یہ سکون قلب میں تب آئے گا جب اس میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ تو آپ اور ہم سب کو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام تر نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔